ان سے سچی دوستی کر لو۔ ایک بزرگ ہوئے ہیں علامہ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بخارے کے رہنے والے تھے۔ جب بخارے کے رہنے والے، اور آپ نے دیکھا ہوگا ولیوں کی تو الگ ہی شان ہوتی ہے نا، جب وہ کہیں سے گزرتے ہیں کوئی بتائے نہ بتائے عاشقوں کا ہجوم لگ جایا کرتا ہے۔ سرکار مفتی اعظم کسی اجنبی جگہ سے بھی جاتے تھے نا تو لوگوں کو خوشبو بتا دیتی تھی کہ اعلیٰ حضرت کا بیٹا گزر کے جا رہا ہے۔ ہاں، اور نہیں دیکھا کہ تاج الشریعہ اگر کسی گلی سے گزرتے یا کسی شہر سے گزرتے تو کوئی اعلان نہیں ہوتا تھا، کوئی خبر نہیں ہوتی تھی، آپ کے آنے کی دیر ہوتی تھی عاشقوں کی بھیڑ لگ جایا کرتی تھی۔ تو یہ اللہ والوں کی الگ شان ہوتی ہے، جب وہ چلتے ہیں نا تو اللہ کی رحمتیں آواز دیتی ہیں، اٹھو دیوانوں ہمارا محبوب گزر کے جا رہا ہے۔ اور پھر جب اس کی صدائیں آتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر عاشقوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک بستی سے گزر کے جا رہے تھے، ایک بستی سے آپ گزر کے جا رہے تھے نا، تو کچھ لوگوں نے دیکھا حضرت جا رہے ہیں تو بھیڑ لگ گئی مریدوں کی، گھیر لیا، بیٹھا لیا، جنگل میں ہی بیٹھا لیا حضرت کو، بستی کے باہر چاروں طرف سے گھیر کے کھڑے ہو گئے۔ اتفاق سے اسی راستے سے غیر مسلم لڑکی گزر کے جا رہی تھی۔ سمجھ گئے؟ سمجھ گئے نا میری بات؟ غیر مسلم لڑکی گزر کے جا رہی تھی۔ اس بچی نے لوگوں کی بھیڑ دیکھی، بچے ہوتے ہی عجیب ہے نا، کہیں بھی اگر بھیڑ دیکھیں تو یہ کوشش کرتے ہیں یہ لگی کیوں ہے، یہاں پہ اتنے لوگ کیوں ہیں۔ اس نے ایک ہاتھ پکڑ کے کہا چاچا کا بیٹی بولو یہ بھیڑ کیوں ہے؟ انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کے پیر آئے ہوئے ہیں۔ واہ واہ واہ، مسلمانوں کے پیر آئے ہوئے ہیں، زور سے مسلمانوں کے پیر آئے ہوئے ہیں۔ بچی کہنے لگی بیٹے بابا جی یہ پیر ہوتے کون ہیں؟ کہنے لگی بیٹے ہم تمہیں کیسے بتائیں پیر کون ہوتے ہیں، جاؤ وہ وہاں بیٹھے ہیں انہی سے جا کے پوچھ لے۔ کیا بات، بچی لوگوں کو ہٹاتے ہوئے خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کی بارگاہ میں پہنچ گئی، دیکھ کے کہنے لگی بابا جی آپ پیر ہو؟ فرمانے مسکرا کے فرمانے لگے جی۔ بچی کہنے لگی بابا بتاؤ گے پیر کون ہوتے ہیں؟ تو اب ہر سنی بولے گا سبحان اللہ۔ خواجہ بہاؤالدین کا جواب سنیں، بچی نے کہا بابا یہ پیر کون ہوتے ہیں؟ تو خواجہ بہاؤالدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں بیٹی پیر وہ ہوتے ہیں جو مصیبت کی گھڑی میں کام آیا کرتے ہیں۔ واہ کیا بات ہے، پیر وہ ہوتے ہیں جو مصیبت کی گھڑی میں کام آیا کرتے ہیں۔ بچی نے کچھ دیر سوچا، سوچ کے کہنے لگی کس کی مصیبت میں؟ کہنے لگے مریدوں کی مصیبت میں۔ تو بچی کہنے لگی بابا پھر مجھے بھی مرید کر لو، مصیبت تو کسی کو بھی آ سکتی ہے نا۔ مسکرا کے کہنے لگے بیٹی مرید وہی ہوتا ہے جو ہمارے مذہب کا ہوتا ہے۔ بچی نے کہا آپ کے مذہب کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہنے لگے میرے حضور کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ والوں کی میٹھی باتیں تھیں جن کے لہجے سے لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے، جن کی باتوں سے لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ بچی کہنے لگی بابا پھر مصیبت تو کسی کو بھی آ سکتی ہے نا، پھر مجھے بھی مسلمان کر کے مرید بنا لے۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، بچی کو مرید کیا، بچی جانے لگی، کہنے لگی بابا وعدہ تو سچا ہے نا تیرا، مصیبت کے وقت کام تو آؤ گے نا؟ بچی نے کہا بیٹی، بابا نے کہا بیٹی پکار لینا، جب مصیبت کا وقت آئے گا تیرا پیر تیرے کام آ جائے گا۔ بول دو ذرا سبحان اللہ، تیرا پیر تیرے کام آ جائے گا۔ جب بچی نے اتنا سنا چل پڑی، اللہ اکبر، بچی سمجھدار تھی، یہاں سے گئی، جیسی پیر کی بیعت کی اور اس پر سلسلے کا فیض جاری ہوا، سلسلے نقشبند کا فیض جاری ہوا، بچی کی نوکری بادشاہ کے دربار میں لگی، اور اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، بزرگوں کے فیض کی وجہ سے اس نے اتنی تیزی سے ترقی کی، جتنی خادمائیں بادشاہ کے دربار میں تھی وہ سب سے افضل ہو گئی۔ جب سب سے اچھی ہو گئی، بادشاہ نے انہیں سب کے اوپر نگراں مقرر کر دیا۔ تو جتنی پہلی پرانی عورتیں تھی ان کو حسد بڑی جلدی ہو جایا کرتا ہے، کہنے لگی اچھا ہم اتنے دن سے کام کر رہے ہیں اور یہ 4 دن سے آئی ہے ایک بچی، یہ ہمارے سروں کے اوپر مقرر کر دی گئی۔
انہوں نے پلاننگ کی کہ کسی طریقے سے اس بچی کو یہاں سے نکالا جائے. اللہ اکبر. پھر کیا کیا؟ بادشاہ کے دربار کا ہار چرایا, ہار کی چوری بچی کے اوپر لگا دی. جب بچی پہ ہار کا الزام لگا, بادشاہ نے بچی کو طلب کیا, کہا تجھ پہ یہ الزام ہے تو نے میرا ہار چرایا ہے, تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ بچی کہنے لگی میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں, میری صفائی کا کوئی گواہ نہیں. کہا چوری کے گواہ کون ہیں؟ جن عورتوں کی پلاننگ تھی اس کو نکلوانے کی, وہ کھڑی ہو گئی, میرے سامنے چرایا ہے, میرے سامنے چرایا ہے. اللہ اکبر. بچی کی طرف بادشاہ نے دیکھا, کہا ہے کوئی ثبوت تیرے پاس صفائی کا؟ بچی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. اب وہ صفائی میں کسے پیش کرے, مگر وہ پریشان نہیں تھی, آنکھ میں آنسو ضرور تھے. بادشاہ نے کہا اٹھا کے اسے قید میں ڈال دو اور 8 دن کے بعد اسے سزائے موت دے دی جائے. اللہ اکبر. بچی کو اٹھایا گیا, قید کے اندر ڈال دیا گیا. ایک دن گزرا روتے روتے, دوسرا دن گزرا روتے روتے, تیسرا دن گزرا روتے روتے. بچی کو یاد آیا کہ ایک دن بابا ملے تھے جنہوں نے کلمہ پڑھایا تھا اور یہ کہا تھا پیر وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت کام آیا کرتا ہے. بچی رو کے کہتی ہے بخارے والے بابا تو نے کہا تھا مصیبت میں کام آؤں گا, آج دیکھ میں موت کے قریب جا رہی ہوں, بتا تو صحیح تو کب آئے گا؟ جب تیسرا دن بھی گزر گیا, چوتھا دن بھی گزر گیا, لیکن کوئی نہیں آیا. 8 دن گزر گئے. المختصر کے وہ وقت بھی آیا جب بچی کو قلعے کے اوپر لے جا کر کے دیوار سے نیچے دھکا دینا تھا. آ گئے فوجی, بچی کو پکڑا, لے کر کے چلنے لگے. بچی مڑ مڑ کے کسی کا رستہ دیکھ رہی تھی. سپاہیوں نے کہا بتا تو صحیح کس کی راہیں تک رہی ہے, کس کا رستہ دیکھ رہی ہے؟ 8 دن ہو گئے کوئی تجھ سے ملنے تک نہیں آیا, تو کس کو دیکھ رہی ہے؟ بچی نے رو کے کہا تھا کوئی تو میرا بھی ہے جس کی میں راہیں تک رہی ہوں, کوئی تو میرا بھی ہے جو مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا. اللہ اکبر. بچی